سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال حبيبه المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور جزاء ليس له جزاء إلا الجنة. رواه المسلم. كتاب الحج. صدق رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام ارباب علم و بصیرت، انتہائی عزت و توقیر کے لائق علماء کرام، طلاب العلم، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں اور وہ تمام ناظرین جو ایئر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے ہماری آج کی اس خصوصی نشریات میں ہماری اس بزم میں شریک ہیں، اور تحریک کنز الہدیٰ انٹرنیشنل کے وہ تمام کارکنان جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ نورانی اور علمی نشست پورے تذک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے حج بیت اللہ کے مقاصد، حج بیت اللہ کی اہمیت اور لفظ حج کے لغوی اور اصطلاحی معانی پر کلام کرتے ہوئے علماء لغت اور علماء فقہ کی وضاحت کی روشنی میں لفظ حج پر کلام کیا تھا. اور اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی وہ پہلی تعمیر جو ملائکہ نے کی، اللہ عز و جل کے فرشتوں نے کی، کعبۃ اللہ کی اس پہلی تعمیر سے لے کر سلطان مراد خان عثمانی کی آخری تعمیر تک کعبۃ اللہ کی تعمیرات کے 11 مراحل کو ہم نے تاریخی پس منظر میں، تاریخی تناظر میں ہم نے ڈسکس کیا اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا. اور اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے اسباب پر کلام کرتے ہوئے ہم نے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کعبۃ اللہ کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ کے پیاروں کی وجہ سے ملی ہے، اور اس اصول کو بیان کیا تھا کہ کوئی چیز، کوئی جگہ اور کوئی وقت از خود بابرکت نہیں ہو جاتے. اگر کسی جگہ کو برکت ملتی ہے، کسی چیز کو برکت ملتی ہے یا کسی وقت کو برکت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم نے حج بیت اللہ کے حوالے سے مناسک کے حج پر کلام کرتے ہوئے حج بیت اللہ کی مثالیں دے کر اس بات کو واضح کیا تھا کہ حجاج کرام حج کے دوران جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کے تمام اعمال کسی نہ کسی اللہ کے پیارے کی یادگار کو قائم کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ اللہ کی نشانیاں یہ ایسے ہیں کیونکہ ان جگہوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت حاصل ہے. اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا. اور اللہ کے پیاروں سے جو جگہ منسوب ہو جائے، جو وقت منسوب ہو جائے، جو چیز منسوب ہو جائے وہ مبارک ہو جاتی ہے. اور ایسی جگہوں کو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آج اگر کوئی شخص کہے، شیطان اگر ذہن میں وسوسہ پیدا کرے کہ ہم اولیاء اللہ کی یادگار کیوں مناتے ہیں، اولیاء اللہ جہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کے مقربین، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیارے جہاں بیٹھتے ہیں ہم ان جگہوں کا بھی احترام کرتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں ان جگہوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی بیٹھک کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو اس کا احترام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے حج کے سفر سے اس بات کو ثابت کیا. سفر حج
اور مناسک حج سے اس بات کو ثابت کیا کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں اور حجاج کے جتنے بھی اعمال ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، رمی الجمرات ہے، یہ تمام اعمال، یہاں تک کہ مائے زمزم ہے اور مائے زمزم کی برکات، مائے زمزم سے حاصل ہونے والی شفا، ان تمام پر کلام کرتے ہوئے ہم نے یہ تفصیل سے اس بات کو واضح کیا کہ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیاروں سے جو جگہ منسوب ہو جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، اس سے شفا بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو بدعت کہے، اس کو شرک کہے، تو وہ یاد رکھے اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ عز و جل کے شعائر کا احترام کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تکریم کرے، تعظیم کرے، فرمایا ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ وہ شخص مشرک نہیں ہوگا، وہ بدعتی نہیں ہوگا، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہم گزشتہ نشست کا ایک خلاصہ میں نے پیش کیا ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم حج کی اسپرچول ڈائمنشنز پر کلام کریں گے کہ حج کی روح کیا ہے، حج کی روحانیت کیا ہے، حج کی اسپرچوالٹی کیا ہے، حج کی روحانی پہلو پر ہم کلام کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں نماز کے حوالے سے کلام کیا تھا، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے نماز کی فزیکل فارم اور اسپرچول فارم پر انگلش میں کلام کیا تھا۔ خلاصہ عرض یہ دیتا ہوں کہ نماز کی بھی ایک فزیکل فارم ہے اور نماز کی بھی ایک اسپرچول فارم ہے۔ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز کا بھی ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن فلاں شخص تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، حرام کاروبار بھی کر رہا ہے، وہ شخص ظالم بھی ہے، وہ شخص سود کے معاملات میں بھی ملوث ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اسے گناہوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے، ہر قسم کی ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور نماز تو انسان کی محافظ بن جاتی ہے، انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص ایک مدت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اسے گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو اس حوالے سے ہم نے کلام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب اسی آیت کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر چند کہ اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی سے اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو فحاشی سے بچاتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے؟ وہ نماز ہے جس میں نماز کا جسم بھی موجود ہو اور نماز کی روح بھی موجود ہو۔ اب نماز کا جسم کیا ہے، نماز کی فزیکل فارم کیا ہے اور نماز کی اسپرچول فارم کیا ہے؟ سماعت فرما لیجئے، نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کا جسم ہے کہ احکام شریعت کے مطابق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، تمام ارکان نماز، رکوع، سجدہ، پورے اطمینان، پورے وقار اور سکون کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ نماز کے جسم کا پہلا حصہ ہے۔ اور نماز کے جسم کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں مکمل طور پر تجوید کے قوانین کے ساتھ، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ، جو نماز میں ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرات اور اس کے علاوہ تسبیحات اور تکبیرات، یہ تمام درست ادائیگی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کا جسم ہے۔ نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کی فزیکل فارم دو چیزیں ہیں، ایک تو فقہ کے مسائل کو سمجھنا اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق نماز ادا کرنا، اور دوسرا تجوید کے مخارج کو سیکھ کر ان کو نماز میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ نماز کی فزیکل فارم ہے۔ نماز کی اسپرچول فارم کیا ہے کہ ابتدائی نماز سے لے کر، نماز کی شروع سے لے کر انتہائی نماز تک پوری توجہ، پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ اور مکمل محویت قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، دنیا کے خیالات کو دل سے نکال کر نماز ادا کرنا، یہ نماز کی اسپرچول فارم ہے۔ جب انسان نماز کی فزیکل اور اسپرچول فارم کے مجموعے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یہ وہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے لیکن فقہ کے مسائل نہیں جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا حضور ایک مدت سے نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، رکت بھی طاری ہوتی ہے، انہیں تو یکسوئی حاصل ہے، لیکن ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی غیبت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور دیگر گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کی نماز کی روح نماز میں موجود ہو لیکن نماز کے مسائل نہیں جانتے، نماز سیکھ کر ادا نہیں کر رہے،
اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں، اور بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی بہت اچھی قرات کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی پیاری نماز ادا کرنے کے باوجود وہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ بھی گناہ کرتے ہیں. اور آپ تو کہتے ہیں کہ نماز تنگ دستی بھی دور کرتی ہے، نماز ہر قسم کی مصیبت کو بھی دور کر دیتی ہے، لیکن ان کی نماز انہیں تنگ دستی سے کیوں نہیں بچاتی؟ وہ تو مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں. ان کی نماز انہیں برائیوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کی نماز میں فقہ کے احکام موجود ہوں، تجوید کے احکام موجود ہوں، ان کو مکمل طور پر ان پر عمل بھی کرتے ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ نماز میں انہیں یکسوئی حاصل نہ ہو، توجہ حاصل نہ ہو. نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دنیا کے خیالات ان کے ذہن اور قلب پر غالب ہوں. تو نماز کی روح اگر موجود نہیں ہے، جب تک روح اور جسم کا مجموعہ موجود نہیں ہے، اس وقت تک نماز انسان کو گناہوں سے نہیں بچاتی، فرض ادا ہو جاتا ہے. عین اسی طرح جس طرح نماز کی روح اور جسم ہے، اسی طرح حج کا بھی جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. افسوس اس بات کی ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ لوگ نماز کے جسم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حج کی بھی بنیادی مسائل اکثر لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سفر پر ہی سیکھ لیتے ہیں، لیکن حج کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کم لوگ کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کی روح ہے کیا. تو یاد رکھیے، وہ جتنی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حج انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت فرمایا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اس نے رفث نہیں کیا اور فسق نہیں کیا. رفث پر ہم انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے، فسق پر بھی تفصیلی کلام کریں گے کہ رفث اور فسق کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور رفث اور فسق سے اجتناب کرتا رہا، بچتا رہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب وہ لوٹے گا، حج سے لوٹے گا تو یوں لوٹے گا کہ جس طرح وہ دنیا میں آیا تھا اور پاک صاف تھا، جس طرح وہ پیدا ہوا تھا، وہ نومولود بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حج اسے ایسے ہی گناہوں سے پاک کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں، حج انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم. ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جتنے حاجی ہیں، حجاج اور عمار، معتمرین، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے، یہ تو اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب یہ مغفرت طلب کرتے ہیں، جب یہ گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب 12 حج کر چکے ہیں لیکن ان کی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. وہ مستجاب الدعوات کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو ہمیشہ مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں مصیبت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا حج انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتا؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج یہ گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے، مستجاب الدعوات بھی کر دیتا ہے، اور انسان کے ماضی کے تمام گناہوں کو اللہ عز و جل اس حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جتنے بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یاد رکھیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان پر مکمل طور پر یقین ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عمرہ ہے، دو عمروں کے مابین انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، یہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور فرمایا حج مبرور تو ایسا ہے کہ اس کی جزا جنت ہی ہے. جو حج مبرور ادا کرتا ہے اس کی جزا جنت ہی ہے. اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ انسان کو محتاجی اور گناہوں سے ایسے دور کر دیتے ہیں. حج اور عمرہ انسان کو محتاجی سے ایسا پاک کر دیتے ہیں، ایسا دور کر دیتے ہیں کہ جس طرح کسی بھٹی میں لوہے، چاندی اور سونے کو ڈالا جائے، اور جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے سے میل کو دور کر دیتی ہے، عین اسی طرح حج اور عمرہ انسان سے محتاجی اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. سوال پھر وہی ہے، سوالیہ نشان ابھی تک موجود ہے
کہ محتاجی کا رونا لوگ روتے ہیں، 12 حج کیے، 50 عمرے کیے، لیکن ابھی بھی محتاج ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حج ان کو گناہوں سے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی روح تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کا جسم کیا ہے اور حج کی روح کیا ہے؟ حج کا جسم کیا ہے اور حج کی روح کیا ہے؟ حج کا جسم، جس طرح نماز کا جسم فقہی مسائل ہیں، اسی طرح حج کا جسم بھی وہی ہے، یعنی حج کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، حج کے تمام مسائل کا سیکھنا، حج کے تمام مسائل کو سمجھنا، حج کے جتنے بھی مسائل ہیں جنایات کے حوالے سے ہے، احرام کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، وقوف عرفہ ہے، رمی جمرات ہے، طواف ہے کعبہ ہے، سعی ہے، صفا مروہ کے مابین جو سعی کی جاتی ہے اس کے جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو سیکھنا، مزدلفہ میں قیام کے مسائل کو سیکھنا، یہ تمام حج کا جسم ہے، اور ان مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا یہ حج کا جسم ہے۔ حج کی روح کیا ہے؟ حج کی روح کا ذکر اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں معروف مہینے ہیں، فرمایا جو ان میں حج کی نیت کرے، جو شخص حج کی نیت کرتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، حج پر جاتا ہے، فلا رفث، وہ رفث نہ کرے، وہ رفث نہیں کرتا، ولا فسوق، وہ فسق نہیں کرتا، فسوق نہیں کرتا، ولا جدال، اور وہ حج میں جدال نہیں کرتا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وہ جو نیکی کرتا ہے اللہ عز و جل تو نیکیوں کو جانتا ہے، فرمایا وتزودوا، اور زاد راہ تیار کر لو، زاد راہ تیار کر لو، پھر فرمایا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، واتقون یا اولی الالباب، فرمایا ہے عقل والو تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آئیے ہم اس قرآن کریم کی آیت کو مفسرین کی آراء کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں رفث سے مراد کیا ہے، رفث کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام مجاہد، امام حسن اور اکرمہ کے مطابق ان کی یہ رائے ہے کہ لفظ رفث سے مراد جماع ہے، اپنی زوجہ سے جماع کرنا یہ رفث ہے، اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور امام طاؤس کا یہ قول ہے کہ رفث سے مراد بے حیائی کی باتیں، بری باتیں، فحش کلام، یہ رفث ہے۔ البحر المحیط میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، امام طاؤس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رفث کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رفث سے مراد یہ ہے بے حیائی کی باتیں کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا، فحش کلامی، یہ رفث ہے، اور اپنی زوجہ سے بے حیائی کی باتیں کرنا اور جماع کی باتیں کرنا یہ بھی رفث میں شامل ہے۔ غور کیجیے، امام ابن کثیر میں ہے، ابن کثیر کہتا ہے کہ رفث کا جو ادنا درجہ ہے، رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اگر دوران حج اپنی زوجہ سے بھی جماع کے بارے میں کلام کرے تو وہ رفث کا مرتکب ہے۔ اگر اپنی زوجہ سے بھی رفث کے بارے میں بات کرے، اور رفث میں بے حیائی کی باتیں کرنا، جماع کی طرف اشارہ کرنا، کنایتاً اشارتاً جماع کا تذکرہ کرنا، یہ بھی رفث میں شامل ہے۔ غور کریں، اگر انسان اپنی زوجہ سے، اور مثال بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے کہے کہ احرام سے نکل کر ہم جماع کریں گے تو یہ بھی رفث میں شامل ہے، داخل ہے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ اور جو شخص حج پر جا کر فحش کلامی کرتا ہے، ناشائستہ کلمات اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، تو حج کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو حج کی روح حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حج کی روح کی پہلی جز کیا ہے؟ رفث سے اجتناب کرنا، رفث سے بچنا۔ دوسری بات اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا فَسُوقَ، اور فسوق سے بچنا۔
مفسرین فرماتے ہیں فسوق سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے، انسان کے ہاتھ کا گناہ، زبان کا گناہ، آنکھ کی گناہ سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، ہاتھ کے گناہ سے بچنا، پاؤں کے گناہ سے بچنا، پیٹ کے گناہ سے بچنا، خیالات کے گناہ سے بچنا، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرنا، ہر قسم سے کے گناہوں سے بچنا، یہ فسوق ہے، یہ فسوق سے بچنا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتا ہے لا فسوق، کہ فسوق کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جدال نہیں ہے، حج میں جدال نہیں کرنا۔ یہ حج کی روح کی تیسری جز ہے۔ حج کی روح کا پہلا حصہ کیا ہے؟ رفث سے بچنا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ فسوق سے بچنا، اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ جدال سے بچنا۔ جدال کیا ہے؟ فرمایا جدال یہ ہے ہر قسم کے جھگڑے سے بچنا، ہر قسم کی بحث سے بچنا، ہر قسم کی آرگیومنٹ سے بچنا، ہر قسم کے مناظروں سے بچنا، ہر قسم کے اختلافات سے بچنا۔ اپنے معلم سے اختلاف ہو جائے تو اختلاف نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ہوٹل میں کمرہ نہ ملے اس پر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اگر ٹیکسی والا لیٹ آئے اس پر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی نے وعدہ کیا اور وعدہ وفا نہیں کیا، وعدے کے مطابق آپ کو جگہ نہیں ملی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں حج کے سفر پر ہوں جو مجھے سفر آخرت کی یاد دلا رہا ہے۔ میں نے حج کی روح کی تیسری جز تک رسائی اسی صورت میں حاصل کرنی ہے کہ اگر میں ہر قسم کے فسوق سے اجتناب کروں گا۔ یہاں تک فرمایا کہ حج کے ارکان پر جھگڑا کرنا، حج کے ارکان میں اختلاف کرنا اور آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، یہ بھی جدال میں شامل ہے۔ جدال سے بچنا ہے، یہ حج کی روح کی تیسری جز ہے۔ اور چوتھی جز کیا ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ تیار کرنا، زاد راہ تیار کرنا، سامان سفر تیار کرنا۔ حج پر جانے کا جو سامان ہے، جس قسم کا سامان درکار ہے، اس سامان کو تیار کرنا۔ اب اس پر مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے جسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تزودو کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یمن کے کچھ لوگ تھے، یہ جب بھی حج پر جاتے، یمن کے لوگ جب بھی حج پر جاتے تو یہ کہتے کہ ہمیں زاد راہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سامان سفر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم متوکل ہیں، ہم توکل والے ہیں، ہم سارا کچھ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ عز و جل ہمارے سفر کے سامان کا اہتمام خود کرے گا۔ لیکن جب یمن کے لوگ حج پر جاتے اور وہاں پر جب زاد راہ ملتا نہ، جب زاد راہ موجود نہ ہوتا، سامان سفر ساتھ موجود نہ ہوتا، تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے، سوال کرنا شروع کر دیتے، لوگوں سے بھیک مانگتے اور کہتے ہماری مدد کرو۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کے مطابق اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سامان سفر ساتھ لے کر جاؤ، زاد راہ تیار کر کے جاؤ۔ ایک روایت کے مطابق اس کا معنی یہ ہے، اور دوسری روایت میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تزودو کا معنی یہ بھی ہے کہ آخرت کے سفر کی تیاری کرو، حج کے سفر کے ذریعے سفر آخرت کی تیاری کرو، حج کے سفر کو دیکھ کر آخرت کے سفر کی تیاری کرو۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج کے سفر کے ذریعے میدان محشر کو یاد کرو اور محشر کے سفر کو یاد کرو، یہی زاد راہ ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اس آنے والی آیت میں آتی ہے، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا بہترین زاد راہ کیا ہے، بہترین سفر کا سامان کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا ہے عقل والو، ہے سمجھدارو، ہے دانش مندو، ہے عقل رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عقل والا ہوتا ہے۔ اگر ہم حج کے سفر پر غور کریں، پورے سفر حج پر غور کریں، تو حاضرین مجلس اور ناظرین کرام، یہ سارا سفر حج ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ سفر حج کا ایک ایک حصہ ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کراتا ہے، لیکن اس کے لیے حج کی روح کو سمجھنا ضروری ہے کہ سفر حج ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کیسے کراتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلی کلام کریں گے اور ایک ایک حاجی کے ہر ہر عمل کو دیکھیں گے۔ حاجی کا ہر ہر عمل اسے سفر آخرت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں بار بار حج کی سعادت حاصل ہوگی، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کیسے کراتا ہے۔ غور کیجیے، فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تقوی اختیار کرو ہے عقل والو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو طلاب العلم بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں،
وقا یقی، اتقا یتقی کا صلہ جب اللہ کی ذات ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. جب اتقا کے بعد اللہ کا نام آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. اور جب اس کا صلہ غیر اللہ ہو تو اس کا معنی ہے بچنا. یعنی تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور غیر اللہ سے بچنا. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا، یہ تقویٰ ہے. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے. جب انسان آخرت کو یاد کرتا ہے، سفر آخرت کو یاد کرتا ہے، تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہے عقل والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. غور کیجئے، حج کے سفر کی روح یہی ہے، حج کے سفر کی اصل یہی ہے، حج کے سفر کی جڑ یہی ہے، سفر حج کی بنیاد یہی ہے، مناسک حج کی حقیقی روح یہی ہے کہ انسان سفر حج کے ذریعے آخرت کے سفر کی تیاری کرے. اور دیکھیے قرآن کریم کی اسی سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو حج ادا کرنے کے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، ہے اللہ مجھے رزق دے دے، ہے اللہ مجھے مال دے دے، ہے اللہ مجھے شہرت دے دے، ہے اللہ مجھے دولت دے دے، ہے اللہ فلاں مصیبت ٹال دے، فلاں مشکل دور فرما دے، تنگ دستی دور فرما دے، پریشانی دور فرما دے، تجارت میں کامیابی دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں، حج کرنے کے بعد بھی اللہ سے دنیا کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ان کے نصیب میں نہیں ہے. فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے. پھر فرمایا ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ اللہ عز و جل نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے. واللہ سریع الحساب. فرمایا حج کی برکات یہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو حج کے ذریعے اللہ سے دنیا نہیں مانگتے، حج کے ذریعے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں. اور آخرت کیسے مانگتے ہیں؟ حج ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا بھی عطا فرما لیکن عذاب جہنم سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے اللہ عز و جل سے اجتناب اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارے کی دعائیں مانگتے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حج کی حقیقی برکات حاصل کرتے ہیں. واللہ سریع الحساب، کہا اللہ عز و جل جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ عز و جل انہیں بہت جلد وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں. اب غور کیجئے، اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ. آخری الفاظ کیا ہیں؟ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کی روح کیا ہے؟ فقط مناسک حج کی ادائیگی، فقط فرائض کی ادائیگی حج نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون. دوران حج اس بات کو یاد کرتے رہو اور یقین کر لو، علم حاصل کر لو، ایسا علم تمہیں حاصل ہو جائے حج کی ادائیگی کے بعد کہ یقیناً بروز قیامت مجھے اٹھایا جائے گا. محشر کے میدان میں جمع ہونا ہے. محشر کے میدان کو پورے سفر حج میں یاد کرتے رہو. حج کی ادائیگی کے دوران، ہر فرض کے دوران، ہر عمل کے دوران یہ یاد کرتے رہو کہ یہ حج کا سفر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ حج کے سفر کے ذریعے میں سفر آخرت کو یاد کرتا رہوں. سفر آخرت کو یاد کرتے رہنا یہی حج کے سفر کی روح ہے، یہی حج کے سفر کی بنیاد ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. قرآن کریم کی اس آیت پر ہم نے کلام کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن کریم کی اس آیت میں 4 ان امور پر کلام کیا گیا ہے. 4 وہ باتیں ہیں جو حج کی روح ہیں. حج کے جسم کے حوالے سے تو آپ سماعت فرما چکے. حج کا جسم کیا ہے؟ مناسک حج کو شریعت مطہرہ کے قوانین کے مطابق ادا کرنا اور ان مسائل کا سیکھنا، ان پر عمل کرنا، یہ حج کا جسم ہے. اور حج کی روح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حج کی روح کی پہلی جز کیا ہے؟ رفث سے بچنا،
دوسرا فسوق سے بچنا، تیسرا جدال سے اجتناب کرنا، اور چوتھا قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ اور مفسرین کرام کی آراء کی بنیاد پر ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام سفر حج دراصل سفر آخرت کی تیاری ہے، موت کی تیاری ہے۔ اب یہ سفر حج انسان کو آخرت کی تیاری کیسے کراتا ہے اور سفر آخرت کی یاد کیسے دلاتا ہے؟ اگر آپ سفر حج پر غور کریں اور سفر حج اور حجاج کے تمام اعمال پر غور کریں، حاجی کے ہر عمل پر غور کریں، حاجی جب بھی حج ادا کرتا ہے تو اس کا پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ حج کی نیت کرتا ہے، حاجی حج کی نیت کرتا ہے۔ جب حاجی حج کی نیت کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا منتہا نظر کیا ہوتا ہے؟ اس کا شوق کیا ہوتا ہے؟ اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں کیا تمنا پیدا ہوتی ہے؟ کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے، یہی خوشی ہوتی ہے کہ میں حج پر جاؤں گا، حرمین شریفین میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب حرمین شریفین میں حاضری کا شرف ملے گا تو کیا کروں گا؟ میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا، کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا، اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، بیت اللہ کو دیکھوں گا۔ اور جب مدینۃ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا تو کیا کروں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کو دیکھوں گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد سبز کو دیکھوں گا۔ تو اس کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے، کیا آرزو ہوتی ہے؟ جب حاجی حج کے سفر پر جاتا ہے تو اس کا منتہا نظر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تمنا، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا دیدار کروں گا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی خواہش اور تمنا اس کے دل میں مچل رہی ہوتی ہے۔ عین اسی طرح جب کوئی شخص اس دنیا سے سفر آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، رخت سفر باندھتا ہے، جب کوئی شخص اس دنیا سے اللہ عز و جل کی جانب جا رہا ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ نزع کی سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے، عالم سکرات میں ہوتا ہے، جب سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس وقت کیا اسے دنیا کے نظارے اچھے لگتے ہیں؟ کیا اسے دنیا کے حسین چہرے اچھے لگتے ہیں؟ وہ دنیا کے نظارے نہیں دیکھتا، دنیا کا حسن نہیں دیکھتا، دنیا کا حسن پھر اسے نہیں بھاتا۔ اس کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں ایک ہی آرزو ہوتی ہے۔ جو حج پر جانے والا ہوتا ہے، جب حج کی نیت کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا۔ اور جو آخرت کے سفر پر جانے والا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ حاجی تو کعبۃ اللہ دیکھے گا، میں کعبۃ اللہ نہیں، میں اللہ دیکھوں گا۔ وہ اللہ کو دیکھنے کے سفر پر تیار ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دیدار کے سفر پر جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تمنا تو یہ بھی ہوتی ہے کہ حاجی تو بیت اللہ دیکھے گا، میں رب البیت دیکھوں گا، میں بیت کے رب کو دیکھوں گا۔ حاجی تو اللہ کا گھر دیکھے گا اور میں خود اللہ کو دیکھوں گا۔ اور اسی طرح جب حاجی سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں مدینۃ المنورہ میں دیار حبیب دیکھوں گا، آقا کا گنبد سبز دیکھوں گا۔ اور جب ایک شخص موت کے سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں پھر یہ آرزو نہیں ہوتی کہ میں مدینۃ المنورہ دیکھوں گا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں مصطفیٰ کریم کا گھر دیکھوں گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں قبر میں خود مصطفیٰ کریم کو دیکھوں گا، قبر میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، مدینے والے کا حسین چہرہ دیکھوں گا۔ اس کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں، آج رات جب میں قبر میں جاؤں گا تو مدینے والے کا دیدار ہوگا، آقا کا حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا، آقا کا دیدار کروں گا۔ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھوں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس میں عشق مصطفیٰ موجود ہو، جس کے دل میں حضور کا پیار موجود ہو، جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت موجود ہو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا پرچار کرنے والا ہو اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں دینے والا ہو، ایسا عاشق کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ قبر میں جا کر عذاب ہوگا، لیکن ہم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ رکھتا ہوں۔ اور جب قبر میں جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، ان کا تعارف جانتے ہو، ان کو پہچانتے ہو؟ تو وہ دیوانہ کہتا ہے ارے ان کے متعلق پوچھ رہے ہو، یہ کون ہیں؟ میں نے تو موت کو سینے سے لگایا ہی انہی کی خاطر تھا، میں تو اس دنیا میں آیا ہی انہی کے لیے ہوں کہ ان کا دیدار ہو جائے۔ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں نے تو موت کو سینے سے لگایا ہی اسی لیے تھا تاکہ مدینے والے کا حسین چہرہ نظر آ جائے۔ اور پھر ایسے عاشق کی موت پر اولیاء بھی ناز کیا کرتے ہیں، اور رومی کشمیر کہتے ہیں واہ واہ موت محباں والی وچ محبتاں مرن والا جد آپے راضی تے اسرائیل کی کرنا۔
غور کیجیے، یہ سارا سفر حج انسان کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب حاجی حج کے سفر پر جاتا ہے تو اس کے دل میں کیا آرزو ہوتی ہے، اس کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ دیکھوں گا۔ اور جو موت کے سفر پر جا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں خود اللہ کو دیکھوں گا۔ آگے بڑھتے چلے جائیں، جب حاجی حج کے سفر پر جاتا ہے، جب حاجی عازم سفر ہوتا ہے حرمین شریفین کے حج کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے گھر سے رخت سفر باندھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار گھر میں آتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں الوداع کہنے کے لیے، انہیں آخری ملاقات کرنے کے لیے، آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے، اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرتا ہے، اپنی اولاد سے ملاقات کرتا ہے، اپنے بچوں سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر ملاقات کے دوران پھر وصیتیں بھی کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں، دیکھو میرے فلاں رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا، میں فلاں شخص کا مقروض ہوں اس کا قرض ادا کر دینا۔ عین اسی طرح جب انسان اس دنیا سے اخروی دنیا کی طرف رختے سفر باندھتا ہے، جب ایک انسان مسافر ہوتا ہے موت کے سفر کا، تو اس کے گرد بھی اس کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب جمع ہو جاتے ہیں، الوداع کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی جمع ہیں، دوست بھی جمع ہیں، اپنے پرائے سب جمع ہیں، محبت کرنے والے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بستر مرگ پر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، دیکھو میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ بتاتا ہے، وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ فلاں کا قرض بھی ادا کر دینا، میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، اگر میری جانب سے کچھ ظلم ہو گیا ہے تو اس سے میں معافی کا طلبگار ہوں، معذرت کا خواستگار ہوں، معافی مانگتا ہے، معذرت طلب کرتا ہے، اولاد کو وصیتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک لمبے سفر پر جا رہا ہے۔ جس طرح حج پر جانے والا جب سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس مظلوم کے پاس جا کر معافی طلب کرے، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو جس کی حق تلفی کی ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی طلب کرے، اگر کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس کا مال ادا کر دے، اگر کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دے، اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل والا ہے، کسی کی دل شکنی کی ہے تو اس کے پاس جا کر کہے کہ میں نے فلاں وقت تیرا دل توڑا تھا، میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معافی طلب کرے۔ تو حج کے سفر پر جانے والا بھی اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اپنوں سے، پراؤں سے معافی طلب کرتا ہے، اپنوں سے، دوستوں سے، اغیار سے، پرائے لوگوں سے معافی طلب کرتا ہے۔ عین اسی طرح جو موت کے سفر پر جا رہا ہوتا ہے وہ بھی رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے معذرت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سفر کی اس حقیقی روح کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ یہ سفر حج، یہ تمام سفر حج اور سفر حج کی ہر جز، سفر حج کا ہر حصہ ہمیں آخرت کے سفر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے، آخرت کے سفر کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی حجاج کرام جو حج پر جا رہے ہیں وہ ارادہ کر لیں، جب آپ کے رشتہ دار آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو اس وقت کو یاد کر لیں جب آپ بستر مرگ پر ہوں گے، جب نزع کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، جب ملک الموت آ رہے ہوں گے اور آپ آخری نظر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہوں گے، جب حج کے سفر پر جا رہے ہوں اور الوداع کے لیے رشتہ دار آ رہے ہوں، تو اس وقت موت کو یاد کر لینا حج کی روح کو حاصل کرنا ہے، حج کی روح تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ یعنی جب آپ حج کے سفر پر جا رہے ہوں تو موت کے سفر کو یاد کرنا، یہ حج کی روح کو یاد کرنا ہے، حج کی روح تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ عین اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیں، جب آپ زاد راہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سامان سفر تیار کر رہے ہوتے ہیں، جب انسان سفر کے سامان کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت سوچتا ہے کہ جو ضروری اشیاء ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں، وہ اشیاء، وہ چیزیں جو مجھے وہاں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں درکار ہوں گی، جن کی مجھے ضرورت ہوگی، ہر وہ چیز انسان تلاش کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، انسان زاد راہ تیار کرتا ہے، سامان سفر تیار کرتا ہے، اور حتی الاستطاعت کوشش کرتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے بھول کر نہ جائے۔ انسان جب سامان سفر تیار کر رہا ہو تو اس وقت آخرت کے سفر کو یاد کر لے، اس وقت موت کے سفر کو یاد کر لے کہ خلاق کائنات نے مجھے حج کے سفر میں موقع تو دیا، اس سفر پر جاتے ہوئے یہ وقت تو دیا کہ میں
زیادہ راہ تیار کر لوں، لیکن جب وہاں سے بلاوا آئے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، جب ملک الموت آ جائیں گے، نہ جانے مجھے اس وقت سامان سفر تیار کرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور اس وقت انسان یاد کرتا رہے اور حج کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان تخیل باندھے، چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ جب میری روح میرے جسم سے پرواز کرے گی، جب میری روح میرے جسم سے نکلے گی، تو اس وقت میرے پاس سامان سفر موجود ہے یا نہیں؟ کیا اس وقت میرے لیے زاد راہ موجود ہوگا یا نہیں؟ اگر زاد راہ موجود نہیں ہے تو آج اس سامان سفر کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ انسان حج کے سفر کے ذریعے آخرت کے سفر کو یاد کرتا رہے اور چشم تصور سے آخرت کے سفر کو تخیل باندھ کر دیکھتا رہے اور یاد کرے۔ جو اس آخرت کے سفر کو حج کے سفر کے دوران یاد کرتا رہے گا، اسے حج کی روح حاصل ہوتی رہے گی، اسے حج کی روح تک رسائی حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جب آپ سامان سفر تیار کریں تو پھر یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی غور کر لیں کہ جب ہم زاد راہ تیار کرتے ہیں، جب ہم سامان سفر تیار کرتے ہیں تو ایسا سامان اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاتے جو سامان وہاں پر کام نہیں آتا یا جو ساتھ سفر میں لے جانے کے قابل سامان نہیں ہوتا۔ ایسے سامان کو ہم ہرگز ساتھ نہیں لے جاتے۔ کیا آپ لے جاتے ہیں؟ نہیں لے جاتے۔ پکا ہوا تازہ کھانا آپ نہیں لے جائیں گے، جو کھانا تازہ پکا ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر اس کھانے کو روک لیا جائے گا، آگے لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر چند کے اس کھانے کی خوشبو بہت ہوگی۔ تازہ کھانا ہوگا، اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ اس خوشبو کو سونگھ کر کہیں گے ارے بہت اچھا سامان لے کے جا رہا ہے۔ سامان کی خوشبو تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس سامان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ایسا سامان آپ گھر پر ہی چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ساتھ نہیں لے جاتے۔ کیوں نہیں لے جاتے؟ کیونکہ سامان ہر چند کے اچھا ہے، بظاہر بہت خوشبودار ہے، لیکن یہ سامان ایئرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ انسان غور کرے، میں نے نمازوں کے بکسے تو بڑے تیار کیے ہوئے ہیں، میں نے روزوں کے بکسے تو بڑے تیار کیے ہوئے ہیں، میں نے حج، زکوٰۃ اور صدقات تو بہت تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن کیا میرا حج اور کیا میرے صدقات اور کیا میری زکوٰۃ اور کیا میری نمازیں اور کیا میرے روزے اس قابل بھی ہیں کہ میں ان کو ساتھ لے جا سکوں گا؟ ہاں، ایسے کھانے بہت ہوتے ہیں جن کی خوشبو تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے چرچے بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ ریا والی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ دکھلاوے والی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں۔ آپ غور کر لیں، اس وقت غور کریں کہ جس طرح زاد راہ میں تیار کر رہا ہوں، لیکن ایسا سفر ساتھ نہیں لے جا رہا، ایسا سامان سفر ساتھ نہیں لے جا رہا جو ایئرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے، جسے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یا ایسا سامان سفر جو راستے میں خراب ہو جائے گا، جو ایک مدت تک میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اگر ایسا سامان سفر ساتھ لے کر گیا تو وہ سامان سفر، وہ کھانا، وہ طعام خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ رقم ساتھ لے کے جاؤں، کچھ پاؤنڈ ساتھ کے لے کے جاؤں، کچھ روپے ساتھ لے کے جاؤں، تاکہ وہاں کچھ سامان خرید لوں گا، لیکن ایسا سامان ساتھ لے کے نہ جاؤں جو وہاں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح جب سامان تیار کر رہے ہوں تو سامان کو تیار کرنا بھی ہمیں آخرت کے سامان کی تیاری کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی ایسا سامان لے کے جانا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ کیونکہ اگر نماز پڑھی ہے اور بظاہر لوگوں میں چرچا ہے ارے بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت زکوٰۃ دیتا ہے، بہت صدقات دیتا ہے، اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، لیکن اگر ہماری یہ ساری عبادتیں فقط دکھلاوے کے لیے ہیں تو یاد رکھیے، غور کیجئے گا کہ جب ہم سفر آخرت کے ایئرپورٹ پر سفر کر رہے ہوں گے تو امیگریشن کے ملائکہ اس سفر کو اس سامان سفر کو وہیں روک لیں گے، کہیں گے یہ دکھلاوے والا سامان ہے، اس کی خوشبو تو بہت پھیل چکی ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا والا نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب کے لیے نہیں ہے، یہ تو دکھلاوے کے لیے تھا۔ تو انسان غور کرے، جب سامان سفر تیار کر رہا ہو تو غور کرے کہ میں حج کے لیے جیسا سامان سفر تیار کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے بھی زاد راہ تیار کیا ہے یا نہیں کیا؟ اسی طرح جب انسان سفر پر جاتا ہے، مزید آگے بڑھتا ہے، تو حج کا ہر عمل انسان کو آخرت کے سفر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔
حج کا ایک ایک رکن، حج کے تمام مناسک، حجاج کے تمام اعمال انسان کو آخرت کی سفر کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ احرام باندھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، ارے میں تو بڑا مخیر ہوں، بڑے مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے، بڑے تجار میں میرا شمار ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار میرے تو بڑے پیارے کپڑے ہیں، میں تو وزیر ہوں، میں تو تاجر ہوں، میں تو بڑی معروف شخصیت ہوں، بڑی سیلیبریٹی ہوں، میرا بڑا نام ہے، میرے کپڑے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لباس بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا لباس ہے؟ یہ 2 چادریں میں نے زیب تن کیوں کی ہیں؟ یہ 2 چادریں میں کیوں پہن رہا ہوں؟ تو 2 چادروں کو دیکھ کر، 2 چادروں کی سفیدی کو دیکھ کر یاد کیجئے کہ اللہ عز و جل نے سفر حج کے لیے ان 2 چادروں کو مقرر کیوں کیا؟ کیونکہ حج کی روح یہی ہے کہ سفر حج کے ذریعے انسان آخرت کے سفر کی تیاری کر لے۔ یہ 2 چادریں در حقیقت انسان کو اس کے کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، جب رخت سفر باندھوں گا، تو یہ 2 چادریں جو اس وقت میں اوڑھے ہوئے ہوں، یہ 2 چادریں مجھے کفن کی یاد دلا رہی ہیں کہ اگر میں تاجر بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، بڑا نامور عالم ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، وزیر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن جب اس سفر پر جاؤں گا تو محشر کے میدان میں وزیر ہو، عالم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اگر سیاستدان ہو، تاجر ہو، مالدار ہوں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو بار بار سفر حج میں ہم نے اپنے احرام کی چادر کو دیکھ کر یاد کرنا ہے کہ ایسا ہی ایک کفن ہوگا، ایسا ہی ایک کفن ہوگا جو پہن کر میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں گا۔ اور دیکھیے، غور کیجئے، جو شخص آخرت کے سفر پر جاتا ہے وہ چاہے بھی تو اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں تو ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خود اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے احرام کے دوران ناخن کاٹنا بھی ناجائز ہے، بال کاٹنا بھی ناجائز ہے، خوشبو لگانا بھی ناجائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی حاجی تو وہ ہے، حاجی کا تعارف فرمایا میرے آقا نے، ارشاد فرمایا حاجی وہ ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حاجی وہ ہے جس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور جسم سے بدبو آ رہی ہو، جس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور جسم سے بدبو آ رہی ہو۔ کچھ ایسے ناز و نخرے والے بھی حجاج ہوتے ہیں، وہ حج پر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا بہترین سامان ہو، بہت پیاری تیاری ہو، لیکن یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی حاجی کی تعریف کیا بیان کی ہے۔ حج کا سفر میدان محشر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ وہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ، بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے والے بھی، وہاں پر ان کے بھی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کا بھی حال ایسے ظاہری طور پر آشفتہ حال ہوں گے کہ کوئی امتیاز نہیں کر پائے گا کہ یہ کون ہے۔ سب ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، بادشاہ وقت ہے اور گلی کا بھکاری ہے، سب ایک ہی میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اسی سفر حج کو جب آپ اختیار کریں گے تو سفر حج کے دوران پورے سفر حج میں آخرت کے سفر کو یاد رکھنا ہے، آخرت کے سفر کو بھولنا نہیں ہے۔ اور جو ہی اس سفر حج پر روانہ ہوں گے، جب ہم سفر حج پر روانہ ہوتے ہیں، جب سواری پر بیٹھتے ہیں، اور میرے محترم احبہ یہ تمام باتیں یاد رکھنی ہیں، کیونکہ حج کی روح تک اسے رسائی حاصل ہوتی ہے، حج کی روح تک وہی شخص پہنچ پاتا ہے جو شخص حج کے مناسک کو ادا کرتے ہوئے حج کی روح کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنے نکات میں بیان کر رہا ہوں، امید ہے کہ یہ نکات آپ لکھ رہے ہیں، ان کو تحریر کر لیں تاکہ حج کے سفر پر آپ ان کو یاد رکھیں۔ پورے حج کے سفر میں احرام کو بار بار دیکھنا ہے اور بار بار اپنے کفن کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہی سواری پر بیٹھیں گے، جو ہی گاڑی پر بیٹھیں گے یا جہاز پر بیٹھیں گے تو اس وقت یاد کرنا ہے اس وقت کے لیے حج کی روح کیا ہے، اس وقت کے لیے حج کی جڑ کیا ہے، اس وقت کے لیے حج کی اصل کیا ہے۔ جب سواری پر بیٹھیں گے تو یہ نہیں سوچنا کہ میں سواری پر بیٹھا ہوں، یہ سوچنا ہے کہ کچھ لوگ اپنے کندھے پر میرا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے کندھوں پر میرا تابوت اٹھائے ہوئے ہیں اور مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قبرستان کے سفر کو یاد کرنا ہے اور غور کرنا ہے، بار بار غور کرنا ہے کہ جو شخص لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو، جس کا جنازہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، اسے دھکے بھی لگتے ہیں، اسے تکلیف بھی آتی ہے، اسے پریشانی بھی ہوتی ہے، اسے درد بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی کوئی مردہ یہ جرت کرتا ہے کہ دھکے دینے والے سے جھگڑا کرے کہ تو نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے؟ وہ تو جانتا ہے، وہ مردہ
मुर्दा है, उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज़ कर चुकी है। अब अल्लाह ने उसे झगड़ा करने की इजाज़त नहीं दी, ना ही उसमें वो ताकत होती है कि अगर उसका जिस्म, अगर उसका जनाजा लोग कंधे पर उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं तो वो उस वक्त किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। तो जब आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हों, जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हों, अगर कोई तकलीफ़ आए, जहाज़ में कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो किसी से झगड़ा नहीं करना, जिदाल नहीं करना, इख्तिलाफ नहीं करना, किसी से बहस नहीं करनी। अगर कोई काम देर से हो रहा हो तो कभी अंगुश्ते तनकीद नहीं उठानी, कभी ज़ुबान तान दराज नहीं करनी, क्योंकि खुद को याद दिलाना है, अरे मैं तो मौत के सफ़र पर हूँ, मैं तो आखिरत के सफ़र पर हूँ। मुर्दा भी कभी किसी से झगड़ा करता है, मैं कैसे झगड़ा कर सकता हूँ? मुझ में झगड़ा करने की ताकत ही नहीं है। जिसे हज के सफ़र में ये बात समझ में आ गई, समझ लो उसने हज की रूह को समझ लिया, उसने हज की बरकत को हासिल कर लिया। ये है वो हाजी जो जिस्म और रूह के इम्तिजाज के साथ, जिस्म और रूह के मजमूए के साथ हज अदा करता है। और ऐसे हाजी के मुतालिक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो यूं गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे नौमौलूद बच्चा जिस दिन दुनिया में आता है गुनाहों से पाक होता है। जो जिस्म और रूह के मजमूए के साथ हज अदा करता है, हज बैतुल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है। मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएं, मज़ीद गौर करते चले जाएं कि हुज्जाज जब हज पर जा रहे हैं, जब सफ़र पर हैं, तो सफ़र की सहूलतें कितनी होती हैं, सफ़र की तकलीफ़ें कितनी होती हैं। सफ़र की तकलीफ़ों को हाजी बर्दाश्त करे। और जब मैं गौर करता हूँ कि माजी के हमारे असलाफ़ जब सफ़र की तकलीफ़ों को बयान करते हैं, वो माजी के सफ़र कैसे होते थे, हमारे असलाफ़ सफ़र कैसे हज का किया करते थे। जब सफ़र पर जाते थे तो जंगलात के रास्ते थे, महीनों लग जाते थे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचने में महीने लग जाते थे, और वहशतनाक और गज़बनाक, खौफनाक और हैबतनाक किस्म के जंगलात की तारीकियों में रात गुजारा करते थे, रात बसर करते थे। तो जंगलात में और खौफ होता था, वहशी दरिंदों का खौफ, भेड़ियों का खौफ, और जंगलात के जानवरों का खौफ, रहजनों का खौफ, डकैतों का खौफ, कातिलों का खौफ, दुश्मनों का खौफ होता था। लेकिन जब सफ़र भी अकेला, एक सवारी साथ है, एक सवारी साथ है, लेकिन जब सफ़र हज पर जाते तो उस सफ़र हज की रूह हासिल करने के लिए जब जंगल में होते तो रात की तारीकी में कब्र की तारीकी को याद किया करते थे, कब्र की तारीकी को याद किया करते थे कि जैसे वैराने से हम आज गुजर रहे हैं, जैसे बयाबान, जंगल बयाबान से हम आज गुजर रहे हैं, जैसे आज रात की तारीकी हर तरफ छाई हुई है, हर तरफ खौफ है, हर तरफ डर है, ऐन इसी तरह जब मैं कब्र में अकेला हूँगा तो वो भी एक नई दुनिया होगी, वो भी एक नया सफ़र होगा। कब्रिस्तान की होलनाकी होगी, कब्रिस्तान का खौफ होगा, कब्रिस्तान एक जंगल की तरह होगा। उस कब्रिस्तान में अकेले रात कैसे बसर करूंगा, रात कैसे गुजारूंगा। और अगर इन औलिया और हमारे असलाफ के साथ सफ़र में कोई शरीक होता तो बार बार उसे नसीहतें भी करते, अगर कोई झगड़ा करता, इख्तिलाफ करता, अगर कोई डरता तो उसे कहते ये सफ़र हज हमें आखिरत की सफ़र की तैयारी करा रहा है, ये डर हमारे दिल के अंदर हज की रूह पैदा कर रहा है, लिहाजा हमें महजूज होना चाहिए। मैं गौर करता हूँ, कभी कभी तवज्जो करता हूँ, जब हमारे लोग हज पर जाते हैं हम महरूम हैं उन मुसाफिरों के सफ़र की रूहानी कैफियत से, जो विजदानी कैफियत उनके कुलूब पर तारी होती थी, हम महरूम हैं। लेकिन कम अज़ कम ऐसे मुसाफिरीन हज को ये तो गौर करना चाहिए कि उनका सफ़र महीनों का सफ़र था, उसको बर्दाश्त करते और हज की रूह तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते। ना ज़्यादा राह है, ना सामान सफ़र है, कुछ भी नहीं है, एक सवारी है और अकेला सफ़र है, रात की तारीकियां हैं, खाना भी नहीं है, और आज 4-5 घंटे का सफ़र और इतना पुरित्मीनान सफ़र, ना तारीकी है, ना भूख है, ना प्यास है, सब कुछ मुयस्सर है। और मुंतहाउ नज़र क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमने हासिल क्या करना है, इस सफ़र हज से हमने कब्र की तैयारी करनी है। लेकिन अहबाब उसमें भी झगड़ा कर रहे होते हैं, ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो फ़ौरन ज़ुबान तान दराज करते हैं, फलां ने ये कर दिया, अरे फलां सालार ने, फलां कायद ने, फलां हमारे ग्रुप के लीडर ने फलां जुल्म किया, फलां वादा किया। अरे अकल के अंधे, अकल के नाखून ले, कुछ तो सोच कर, ये सफ़र हज क्या है। अरे उन मुसाफिरीन हज की निशानियां बयान करता है, उनकी मिसालें बयान करता है कि उन्हें सफ़र के ज़रिए कैसे रूहानियत हासिल हुई, और तू 5-6 घंटे के सफ़र में सब्र नहीं कर सकता। आओ सफ़र में आखिरत के सफ़र को याद करें, सफ़र हज में आखिरत के सफ़र को बार बार याद करते रहें, और इस सारे सफ़र हज में आखिरत का सफ़र अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद हमें याद दिलाता है। लेकिन
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، دل میں خلوص ہو۔ مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں سفر حج پر، تو جب وہاں پہنچتے ہیں حرمین شریفین میقات، جب ہم احرام باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یہ لبیک ہم کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ تلبیہ، یہ لبیک ہمیں سفر آخرت کی کیسے یاد دلاتا ہے؟ غور کیجئے گا حاضرین، غور کیجئے گا ناظرین، میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یاد رکھیے، بروز قیامت اللہ کی جانب سے ندا کی جائے گی اور مخلوق خدا سے اللہ کلام کرے گا، اور اللہ مخلوق خدا کو بلائے گا، اپنی مخلوق کو بلائے گا۔ اس وقت قیامت کے روز مخلوق کہے گی لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ مخلوق کہہ رہی ہوگی لبیک اللہم لبیک، تو انسان محشر کے میدان کو یاد کرے کہ آج جو میں لبیک کہہ رہا ہوں، این اسی طرح بروز قیامت بھی لبیک کہوں گا، اور قیامت کے روز کی لبیک کو یاد کر کے اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ سارا سفر حج میری آخرت کے سفر کی تیاری کرا رہا ہے، یہ سارا سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے ہے۔ اور لبیک جب انسان کہے تو لبیک کہتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور خوف خدا میں ایسا مستغرق ہو جائے، خوف خدا میں ایسا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے، ایسا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے سفر پر جاتے ہیں تو جب احرام باندھتے ہیں لبیک زبان سے نہیں نکلتا۔ لوگ پوچھتے ہیں لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا لبیک پڑھا کیوں جاتا ہے؟ لبیک کہا کیوں جاتا ہے؟ لبیک کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لبیک کہنے کا سبب کیا ہے؟ یہ لبیک قیامت کے روز کے لبیک کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ کہا میں نے تو سنا ہے کہ بروز قیامت لوگ جب اللہ کو پکاریں گے تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ جب اللہ ندا کرے گا تو اللہ کی ندا کے جواب میں لوگ کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ندا اللہ کو پسند نہیں آئے گی، اللہ فرمائے گا لا لبیک ولا صادیک، لا لبیک ولا صادیک۔ نہ تیری لبیک ہمیں پسند ہے، نہ تیرا صادیق ہمیں پسند ہے، تیری لبیک دل سے نہیں ہے۔ اور جو شخص وہاں پر لبیک کہے گا، جسے کہا جائے گا تیری لبیک پسند نہیں، تیرا صادیق پسند نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس خوف سے، اس ڈر سے میں لبیک نہیں کہہ رہا کہ اگر آج میں نے اگر آج حج کے سفر میں احرام کی حالت میں میں نے لبیک کہا تو کہیں وہاں سے آواز نہ آ جائے ہے زین العابدین لا لبیک ولا صادیق، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ اسی وقت جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اونٹ سے گرتے ہیں، زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت طاری کرنی ہے، یہ خوف طاری کرنا ہے۔ جب لبیک کہنا ہے تو میدان محشر کی لبیک کو یاد کرتے ہوئے لبیک کہنا ہے، اور جسے میدان محشر کی لبیک یاد آ گئی اور میدان محشر کا تخیل باندھ لیا، سمجھ لو اسے حج کی روح تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ہم مزید آگے بڑھتے ہیں جب ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی روح تک اور حج بیت اللہ کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یاد کیجئے اس منظر کو، جس منظر کو ہم نے گزشتہ نشست میں ڈسکس کیا تھا کہ جب جس طرح انسان کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، عین اسی طرح بیت المعمور کے گرد اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو طواف کے دوران حج کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ تصور باندھنا ہے، یہ تخیل باندھنا ہے کہ جس طرح میں زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوں، عین اسی طرح عرش کے نیچے بیت المعمور کے گرد اللہ کے 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ بیت المعمور کے طواف کو یاد کرنا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کے گرد یہ دیوانہ وار چکر کاٹنا، دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے گرد گھومنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے گرد
طواف کرنا یہ انسان کو میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جب انسان کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہو تو چشم تصور سے دیکھے، تخیل باندھے کہ میدان قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، جو اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ایک کے پاس جائے گی، کبھی دوسرے کے پاس اللہ عز و جل کے بندے جائیں گے، اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اللہ کی بارگاہ میں آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کی رعایا، بادشاہ کے ملک میں رہنے والے لوگ کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کے صحن میں، اس کے دربار کے بار بار چکر کاٹتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کہ کہیں بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور مجھ پر مہربان ہو جائے، کسی طرح بادشاہ مجھ پر مہربانی کرے، کسی طرح بادشاہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ عین اسی طرح جب انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو سوچے بروز قیامت کس طرح مخلوق اللہ کی بارگاہ میں کبھی آئے گی، کبھی جائے گی، تاکہ کہیں اللہ عز و جل رحمت کی ایک نظر ڈال کے میرے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے داخل جنت فرما دے۔ تو طواف کعبہ کے دوران یہ تخیل باندھنا ہے، یہ تصور باندھنا ہے کہ گویا میدان محشر میں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مزید آگے بڑھتے دیکھیے، غور کریں آپ، یہ ہے حج، وہ حجاج جو ایک مدت سے حج کر رہے ہیں۔ کیا کبھی اس بات پر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ایسے ایسے حجاج 12 سال حج کر کے آئے ہیں، 50 عمریں کر چکے ہیں، انہیں حج کی روح کا علم ہی نہیں، حج کی روح ہوتی ہی کیا ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حج کی روح تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں فقط مناسک کے حج ادا کر دیے تو یہی کفایت کر جائیں گے۔ غور کیجئے، جب حجر اسود پر جائیں گے، حجر اسود کو چومیں گے تو یاد کرنا ہے کہ یہ وہی پاک حجر اسود ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چوما تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا۔ اور اس حجر اسود کو دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے چومنا ہے، اور جب دیکھنا ہے تو چشم تصور سے دیکھنا ہے کہ یہی وہ حجر اسود ہے جسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی، جسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی۔ آج اس حجر اسود کو دیکھ لیا، وہ دن دور نہیں جب آقا کی آنکھوں کو بھی دیکھوں گا۔ جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا، او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن بھی ملیا، ہن آساں لگ پیاں۔ حجر اسود کو دیکھ کر مدینے والے کے دیدار کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نزل الحجر الاسود، یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے نازل ہوا ہے، من الجنتی، یہ جنت سے نازل ہوا ہے، وہو اشد بیاضا من اللبن، جب یہ جنت سے نازل ہوا تھا، یہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ حجر اسود کی سیاہی کو دیکھ کر میدان محشر کو کیسے یاد کرنا ہے، میدان محشر کو کیسے یاد کرنا ہے، یعنی حجر اسود کو دیکھنا بھی انسان کو میدان محشر کی تیاری کراتا ہے۔ کیسے تیاری کراتا ہے، کیسے یاد کرنا ہے؟ جب حجر اسود کو دیکھنا ہے تو غور کرنا ہے، سوچنا ہے، تصور باندھنا ہے کہ اگر جنت سے لایا گیا سفید پتھر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا، میرا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا۔ اور میدان محشر میں کالا دل کام نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں پر نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا، سلیم دل کام آئے گا۔ یہ قلب میت کام نہیں آئے گا، مردہ دل کام نہیں آئے گا، سیاہ دل کام نہیں آئے گا۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیسا دل کام آئے گا؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہو، جو اللہ کے خوف سے انسان اپنے دل میں رقت پیدا کرتا ہے، وہ رقیق قلب وہاں پر کام آئے گا۔ تو میدان محشر کا تصور باندھنا ہے کہ محشر کے میدان میں اگر یہ حجر اسود اولاد آدم کی گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حجر اسود تو جنت سے لایا گیا ہے، میرا دل تو انسان کا دل ہے، اس کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھنا ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حجر اسود ہے واللہ لیبعثہ اللہ یوم القیامہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم حجر اسود کو قیامت کے دن مبعوث کیا جائے گا. قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا. وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ استلمه بحق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ وہ حجر اسود ہے جسے قیامت کے دن مجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اسے لائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی 2 آنکھیں ہوں گی. اس حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی. اس کی ایک زبان ہوگی اور بروز قیامت یہ اپنے چومنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. جو اسے چومتا ہے اس کے حق میں یہ حجر اسود گواہی دے گا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوق سے وعدہ لیا تھا فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا. جب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں. اس وقت اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا اور اس وعدے کے بعد اس حجر اسود کو پیش کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ارشاد فرماتے ہیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت اس حجر اسود کی 2 آنکھیں تھیں. اس حجر اسود کی 2 آنکھیں تھیں اور اس حجر اسود کی زبان تھی. اللہ عز و جل نے مخلوق کے وعدے کو لکھا اور لکھ کر حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا. حجر اسود کے منہ میں اس کاغذ کو ڈال دیا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ ہیں کہ اس کاغذ کو اللہ عز و جل نے حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا ہے حجر اسود جو تجھ سے وفا کرے ان کی وفا کی گواہی قیامت کے روز دینا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ حجر اسود ہے بروز قیامت جو اس کی دنیا میں تعظیم کرے اس کی گواہی دے گا. دنیا میں جو اس کا احترام کرے اس کی گواہی دے گا. تو یہ میدان محشر میں جو حجر اسود ہمارے حق میں گواہی دے گا اس گواہی کو یاد کرتے ہوئے حج کے سفر میں آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے. ہم نے آگے بڑھتے ہیں غور کرتے چلے جائیں. یہ تمام سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری ہے. تمام سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری ہے. جب ہم سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے مابین جب آپ سعی کرتے ہیں تو یہ سعی کیا ہے اور یہ سعی آپ کو آخرت کے سفر کی کیسے تیاری کراتی ہے. غور کیجئے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں مقام صفا جو صفا پہاڑی ہے جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جا رہے ہوں تو میدان قیامت کے ترازو کو یاد کر لیں. میدان قیامت کے ترازو کو یاد کر لیں. وہ میزان وہ اسکیل جس پر ہمارے نیک اعمال اور گناہ تولے جائیں گے اس ترازو کو یاد کر لیں. وہ ترازو اتنا طویل ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ اس کا ایک پلڑا اور دوسرا پلڑا ان کے مابین ایسی ہی کچھ مسافت ہوگی جیسی صفا اور مروہ کے مابین ہے. جیسی صفا اور مروہ کے مابین ہے. جس طرح انسان صفا سے مروہ کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا ہے عین اسی طرح بروز قیامت لوگ کبھی ترازو کے دائیں پلڑے کی طرف جائیں گے دائیں اسکیل کے دائیں پھین کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے میری نیکیاں کتنی ہیں کون کون سی نیکیاں قبول ہوئی ہیں اور کبھی بائیں پلڑے کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے گناہ کتنے ہیں. کہا سفر حج کے ذریعے اس سعی کے دوران صفا مروہ کے درمیان جب آپ بھاگیں گے تو غور کریں اور چشم تصور سے یہ تخیل باندھے اور سوچیں کہ صفا نیکیوں کا پلڑا ہے اور مروہ گناہوں کا پلڑا ہے. اور صفا اور مروہ کے مابین جب دیوانہ وار بھاگ رہے ہوں ایک جانب سے دوسری جانب جا رہے ہوں تو پھر میدان محشر میں اپنا بھاگنا سوچیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ میدان محشر میں کیسے میں اپنی نیکیاں دیکھ رہا ہوں گا کیسے اپنے گناہ دیکھ رہا ہوں گا. اس سے حج کی روح حاصل ہوگی اس سے حج کی روح تک رسائی حاصل ہوگی. سعی کے دوران آخرت کی یاد کیسے تازہ ہوگی. یہ حج انسان کو سفر آخرت کے لیے کیسے تیار کرتا ہے. غور کرتے چلے جائیں. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں تو میدان عرفات ہمیں میدان محشر کی یاد دلاتا ہے.
ہاں جب میدان عرفات میں آپ جائیں، وقوف عرفہ کے دوران آپ دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے زعماء، اپنے سالار قافلہ کی قیادت میں آ رہے ہیں، سالار قافلہ ہے اس کی قیادت میں بڑی تعداد میں لوگ میدان عرفات میں آ رہے ہیں، تو اس وقت قیامت کے منظر کو یاد کریں کہ جب انبیاء کی قیادت میں ان کے امتی آ رہے ہوں گے، کسی نبی کے پاس ہزاروں امتی ہوں گے، کسی کے لاکھوں ہوں گے، کسی کے 2-4 ہوں گے، کسی کے ساتھ کم لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ کہا تصور باندھیں میدان عرفات میں، وقوف عرفات کے دوران میدان محشر کو یاد کریں، اور جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، جب گرمی شدید ہو تو مت کہیں بہت گرمی ہے، محشر کی گرمی کو یاد کریں، محشر کی گرمی کو یاد کریں، اور یاد رکھیں میدان محشر میں ہر سال اوتاد موجود ہوتے ہیں، اقطاب موجود ہوتے ہیں، اکابر اولیاء موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفۃ فظن ان اللہ تعالی لم یغفر له۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے گنہگار شخص تو وہ ہے جو میدان عرفات میں پہنچ کر بھی سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو عرفات میں پہنچ کر بھی یہ سوچے کہ آج بھی اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے۔ اعظم الناس ذنبا، تو اس وقت سوچے یہاں تو اولیاء موجود ہیں، یہاں تو اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں، اور جب سالار قافلہ کو دیکھے تو چشم تصور سے ایک تخیل پھر باندھ لے کہ میدان محشر میں اسی طرح لوگ انبیاء کی قیادت میں آ رہے ہوں گے، انبیاء کی قیادت میں آ رہے ہوں گے۔ میدان محشر بھی انسان کو آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے، یہی وہ آخرت کا سفر ہے۔ اگر سفر حج میں ہم آخرت کے سفر کو ہر وقت یاد کرتے رہیں، بار بار اپنے کفن کو دیکھیں، بار بار اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھیں، اپنے بڑھتے ہوئے ناخنوں کو دیکھیں، اور سوچیں کہ میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں، آخرت کی تیاری کے لیے رخت سفر باندھ کر میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں، تو یہ سفر حج کی روح ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا رَفَثَ فلا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ فرمایا اس سفر حج کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ فرمایا نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو، اور پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور نیکیاں ایسی کہ جو کعبۃ اللہ حرم پاک میں نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے یاد رکھیے، جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، یاد رکھیں وہاں جا کے گناہ نہیں کرنا۔ وہاں جب دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انسان کی آنکھیں بہک جاتی ہیں، دنیا کا حسن دیکھ کر انسان، کیونکہ پردہ تو ہوتا نہیں وہاں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہاں عورتیں نقاب بھی نہیں پہن سکتی، تو انسان کی آنکھیں دنیا میں، یہاں اگر کوئی خطا ہو جائے تو معافی طلب کر لیں، لیکن وہاں اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو 1,00,000 گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ لغو گوئی سے بچنا ہے، فحش کلام سے بچنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں نماز ادا کر رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک آواز آئی، حتیم میں نماز ادا کر رہا تھا، ایک آواز آئی کہ یہ جو لوگ بری باتیں کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کی بری باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے، اور ان کی بری باتوں کی شکایت میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اور ہے جبریل تجھ سے بھی کرتا ہوں۔ کعبۃ اللہ میں جا کر بھی اگر کوئی شخص گناہ کرے تو یاد رکھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شہر مکہ یہ وہ شہر ہے، یہ فقط ایک ہی شہر ایسا ہے کہ جس میں گناہ کے ارادے پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، اگر گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ کیا تو اس گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حج کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، جو احبہ حج پر جا رہے ہیں، آج کا یہ سبق اور آج کا یہ لیسن سیکھ لیں کہ حج پر ہم نے سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا، حج پر کیمپنگ کے لیے نہیں جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں حج پر جائیں گے تو بادشاہ جائیں گے، اور کس لیے جائیں گے؟ سیر و سیاحت اور تماشا دیکھنے کے لیے۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ آخری وقت میں، آخری زمانے میں حج پر جائیں گے۔ پہلا بادشاہ، دوسرا تاجر لوگ،
تجار لوگ، مالدار لوگ حج پر جائیں گے، تجارت کریں گے کیمپنگ کے لیے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جگہ لی جاتی ہے کہ بہترین اہتمام ہو، بہت پرسکون اہتمام ہو سیاحت کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ لوگ ہیں جو حج پر جائیں گے جو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں حج پر آپ جائیں، قیامت کی اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے. دنیا بھر سے لوگ وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں فقط اس نیت سے، گروپس بنے ہوئے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں بھکاریوں کی جو وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے وہ قاری ہوں گے جو حج پر صرف اس لیے جائیں گے تاکہ اپنا قرآن سنا کر شہرت حاصل کریں. آج لوگ کہتے ہیں وہاں بڑی قرات کی جاتی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حج کے سفر پر صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنی قرات کے چرچے کرائیں، لوگ ان کی قرات کی تعریف کریں کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقیقی حاجی کی تعریف کی ہے وہ تعریف کیا ہے کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہوں، جسم سے بدبو آ رہی ہو. آئیے آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو حج کریں گے، حج کے جسم، حج کی فزیکل فارم پر بھی عمل کریں گے اور حج کی روح تک بھی رسائی حاصل کریں گے. اگر 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینہ تو کم از کم لذتوں سے بچنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر اس جگہ کی بے ادبی ہو جائے. ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے. بڑی لذتیں دنیا کی دیکھ لی، لیکن لذت سے بچنا، جو اس میں مزہ ہے، جو اس میں تھرلز ملتی ہیں، جو اس میں انر ٹرانکویلٹی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ سکون دنیا کی حرام لذتوں میں نہیں ہے. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نہ خانی. کہا اگر ترک لذت کی لذت کو تو نے چکھ لیا تو دنیا کی کوئی لذت تیرے لیے لذت ہے ہی نہیں. سعدی شرازی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت. کہا 40 سال گزار دیے اور ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا. زندگی کے 40 سال بیت گئے، 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے اور ہے نفس تو ایسا بچہ ہے کہ جس طرح کوئی بچہ نئی سویٹ دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے، نئی چیز دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے، نیا کپڑا دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے. تجھے بھی جو نیا چہرہ نظر آتا ہے، کوئی دنیا کا نیا حسن دیکھتا ہے تو پھر بھی تو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر نئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کہا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت. تو کہتا ہے میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. ارے تو اپنے حقیقت کو دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر، تو بھی بچہ ہے. جس طرح بچہ ہر نئی چیز کو بار بار دیکھتا ہے. جب آپ ان برطانیہ کی گلیوں میں دنیا کا حسن دیکھتے ہیں تو پوچھیں کہیں میں ابھی بچہ ہی تو نہیں ہوں جو نیا حسین چہرہ دیکھا آنکھیں جگائی نہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کی. تو آؤ آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی مکمل تزکیہ قلب حاصل کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حج کے فلسفے پر کلام کریں گے. آج حج کی روح پر کلام ہوا ہے. حج کا فلسفہ اور حج کے ذریعے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو لیسنز ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان لیسنز پر انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے. اللہ عز و جل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور وہ تمام ناظرین جو RYQ TV کی اس نشریات کے ذریعے آج ہماری اس بزم میں شریک ہوئے، ان تمام ناظرین کی حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام